ویڈیو کی اہم ڈسکشن چلتی رہے گی، لیکن ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور افغان اردو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ چند مہینے میں ڈالر 15 روپے مہنگا ہو گیا۔ اس وقت 167 پر ٹریڈنگ ہو رہی ہے اور یہ 170 175 180 85 90 تک بھی جا سکتا ہے اگر صورتحال ایسی رہی۔ اور وہ کیا فیکٹرز ہیں اور افغانستان کی جنگ کی اچانک ہڑبڑی جو سچویشن ہوئی ہے اس نے ڈالر پر کیا صورتحال ڈالی ہے، یہ تمام چیزیں سمجھ رہے۔ عمران خان اس وقت پریشان ہے۔ عمران خان اس وقت پریشان اس لیے ہے کیونکہ حالات ٹھیک نہیں ہے۔ ایبسلیوٹلی ناٹ کے بعد پاکستان کی فوراً دنیا کے اندر عزت تو بحال ہوئی، الحمدللہ۔ اسٹریٹجی بھی زبردست تھی، ہم نے جنگ پر بھی قابو پا لیا، خانہ جنگی بھی نہیں ہوئی۔ لیکن اب جو اکانومی کی صورتحال ہے یہ کیوں اچانک خراب ہوئی ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے چیز سمجھیے گا جو افغانستان کی صورتحال ہوئی ہے، اصل میں جو ڈالر گیا تھا 152 پر، پاکستان نے بیچے تھے اپنے بانڈ مارکیٹ کے اندر۔ جب آپ پیسہ دیتے ہیں لوگوں کو سود کے اوپر، یہ سارا سود کا گیم ہوتا ہے۔ اب ہم نے بانڈ مارکیٹ میں جاری کیے، خریدار نے خریدے، پاکستان کو ڈالرز ملے، اسے پاکستان کو اربوں ڈالرز ملے اور ایک سٹیبلٹی آ گئی۔ اب صورتحال یہ ہے کہ افغانستان کی جو خاص طور پر طالبان کا ٹیک اوور ہو رہا تھا، اس میں سب سے پہلے جو انویسٹر تھا اس نے اپنا پیسہ نکالا۔ پوری دنیا میں انٹیلیجنس اداروں کی رپورٹ تھی کہ خانہ جنگی ہونے والی ہے، ہونے والی ہر صورت۔ تو خانہ جنگی کی صورتحال پر جو انویسٹر تھا اس نے پاکستان سے پیسہ نکالا۔ اس دوران مافیا نے کام یہی کیا کہ جو بہت زیادہ پیسہ تھا یہاں پر چیزیں یہ وہ ڈالرز، ان کو منی لانڈرنگ اور بہت سارے دوسرے طریقوں کے ذریعے انہوں نے باہر منتقل کرنا شروع کر دیا۔ بہت سارے لوگ اپنے یہاں ایسٹس بیچ کر نکل بھی گئے۔ عام لوگوں کو یہ پتہ نہیں چلتا کیونکہ عام لوگوں کا واسطہ نہیں پڑتا۔ اس کے بعد جو سب سے بڑی صورتحال پیدا ہوئی ہے، افغانستان میں امریکی ڈالرز آتے تھے اور امریکہ کے چونکہ 15 اگست کے بعد ٹیک اوور ہو گیا پوری صورتحال میں، تو ڈالر کے بعد تقریباً 28 سے 30 لاکھ لوگ پاکستان اور افغانستان میں ڈیلی ایک دوسرے کی جانب آتے جاتے رہے۔ اسٹل یہ صورتحال قائم رہی جب تک افغان طالبان نے ٹیک اوور نہیں کیا۔ اب یہاں پر جب لوگ آتے ہیں تو امریکہ کے خاص طور پر جو نمائندے وہاں پر کام کرتے ہیں یا مارکیٹ میں ڈالرز آتے ہیں، تو وہ ڈالر لے کر وہ پاکستان، پشاور، ادھر ادھر آتے تھے، تو بہت سارے آگر چینج کرتے تھے جس سے کافی معاملات بہتر تھے۔ اب امریکہ کی ایڈ تو بند ہو گئی، اب یہاں پر جو لاکھوں ڈالرز آتے تھے وہ اچانک سے سٹاپ ہو گئے۔ ایک یہ فیکٹر اس میں شامل ہوا۔ آپ دیکھ لیں افغانستان کے اندر بھی ابھی اے ٹی ایم کے باہر لائنیں ہیں، تھوڑا سا سٹیبل ہونے میں ان کو ٹائم لگے گا، تو وہاں سے جو پیسہ آتا تھا وہ بھی نہیں آیا۔ مافیا نے یہاں سے دھڑا دھڑ پیسہ باہر بھجوا دیا، انویسٹر نے پیسہ یہاں سے نکال لیا۔ تقریباً 70-80 لاکھ ڈالر روزانہ افغانستان سے آتے تھے پاکستان کی مارکیٹ کے اندر، لیکن یہ سلسلہ رکا۔ اب امریکی ہی چلے گئے ہیں تو پیسہ کہاں سے آنا ہے؟ یہ جو کہا جا رہا ہے جی پاکستان سے پیسہ افغانستان جا رہا ہے، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، اس میں تھوڑی سی سچائی تو ہو سکتی ہے، لیکن اس لیول کی نہیں کہ جس میں سارا پیسہ یہاں سے جا رہا ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ اچانک اس کے بعد اصل معاملہ ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آپ کی امپورٹس بڑھ گئی ہیں۔ امپورٹس دیکھیے ہمیشہ سے بڑھی رہی ہے۔ حقیقت ٹی وی آلریڈی آپ کو بتا چکا تھا کہ اصل کہانی جو اب ہے، آپ دیکھیں امپورٹس آپ کی بڑھتی ہیں تو اس کے بعد آپ کا ڈالر کا ریٹ بھی اوپر جاتا ہے، آپ کی ایکسپورٹس کم ہے۔ لیکن یہاں پر صورتحال ہے کہ یہ بات تو عمران خان کو پتہ ہونی چاہیے تھی۔ دیکھیے 2020 سے اب تک کا جو معاملہ تھا اس میں اکانومی بند تھی، لاک ڈاؤن تھا، لوگ گھروں میں تھے، تیل بھی نہیں آپ لے رہے تھے۔ جب تیل نہیں لے رہے تھے تو کرنسی ویسے نیچے تھی، اور ویسے بھی تیل سستا ہو گیا تھا پوری دنیا کے اندر، آپ بل پے نہیں کر رہے تھے، بہت ساری چیزیں اس میں فیکٹرز ہیں۔ امپورٹ پر پابندیاں تھی، کاروبار شٹ ڈاؤن تھے، کوئی منگوا نہیں رہا تھا۔ اب جب کاروبار کھلنا شروع ہوئے تو ظاہر سی بات ہے مارکیٹ میں ڈیمانڈ اٹھی ہے تو آپ امپورٹ کرنا شروع ہوئے۔ لیکن سب سے بڑا فیکٹر اس میں آیا ہے آئی ایم ایف کا، وہ اس پر کوئی ڈسکس کرنے کو تیار نہیں۔ دیکھیے پہلے کرونا ایڈ بھی آ رہی تھی، اس کی وجہ سے بھی پاکستان میں سٹیبلٹی پیسوں کی رہی، تیل کی خرید جو تھی وہ بھی کم رہی۔ اس وقت آئی ایم ایف کے ساتھ آپ کی ڈیلنگ چل رہی ہے۔ آئی ایم ایف آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ کو اگر مزید قرض چاہیے تو سب سے پہلے آپ اپنی کرنسی کو کریں ڈی ویلیو، یعنی آپ قریباً 180-85 تک لے کر جائیں امریکی ڈالر روپیز کے مقابلے میں۔ یعنی پاکستان کے اندر اس وقت 167 کا ڈالر ہے امریکی، اور یہ گر کر اگر 180-85-90 تک جاتا ہے تو پاکستان میں مہنگائی کا وہ طوفان آئے گا کہ عام لوگ تو مر جائیں گے۔
अब IMF आपको कह रहा है, यही वो वजह है कि जब आप इस निज़ाम के अंदर रहेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। अब आप देखें कि IMF कह रहा है कि अगर आपने पैसे लेने हैं तो आपको एक काम करना पड़ेगा। हमारे पास जो फॉरेन रिजर्व है उनमें वो पैसे हैं जो चीन, सऊदी, UAE ने हमें कर्ज दिए हुए हैं। अब $1 अरब अगर UAE निकाल लेता है, सऊदी अरब निकालता है या चीन निकालता है तो हमारी चीखें निकल जाती हैं। अब इस पूरे खेल के अंदर पाकिस्तानी जो ख़ास तौर पर बाहर जाना चाहते थे या उनके बहुत सारे लोग यहाँ पर रह गए, वहाँ से भी कम पैसे आ रहे हैं, बावजूद इसके कि पाकिस्तान के अंदर पैसा पहले के मुकाबले में ज़्यादा आया है, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं गए। वर्ल्ड के अंदर भी नौकरियों से हाथ धो बैठे। तो इस पूरे खेल के अंदर जो मामला हुआ है वो डॉलर को ले गया है आसमान के ऊपर। अगर IMF के साथ आपकी डील हो जाती है फाइनलाइज कि हम डॉलर को किसी सूरत डीवैल्यू नहीं करेंगे, तो ये यहीं पर ऊपर नीचे थोड़ा सा स्टेबल हो जाएगा, लेकिन फिर गिरेगा, ऊपर नीचे होता रहेगा, क्योंकि इंपोर्ट्स इस वक्त आपकी बढ़ना शुरू हो चुकी हैं। दूसरा, मार्केट में जो हवा थी कि फैक्टर से पाकिस्तान क्लियर हो जाएगा, शाह महमूद कुरैशी ने कहा, हुकूमत ने कहा, उन्होंने बदनीयती करनी थी, उन्होंने आपको नहीं निकाला, जिसकी वजह से इन्वेस्टर नहीं आ रहा। और दूसरी देखिए सबसे बड़ी बात है, 1974 में आप देखें $3 का अमेरिकी डॉलर था, जबकि पाकिस्तान उस वक्त टूट चुका था, और आज $167 का है। अब इस पूरी सूरत हाल के अंदर आप कहें कि इंपोर्ट पर पाबंदी लगाए तो पाकिस्तान में बनता क्या है? क्या पाकिस्तान में कोई क्वालिटी है? क्या अच्छे फ़ोन बनते हैं? क्या ये चीज़ें हैं? यहाँ पर जो करने वाला काम था वो रियासत के साथ एक पॉइंट पर जब आप पहुंच चुके थे, जब वहां पर गड़बड़ हुई कि आप चोरों से पैसा निकलवा कर बाहर से लाते, जो मर्जी हो जाए, एक धेला भी अब आपको दुनिया के अंदर से कोई वापस आने नहीं देगा, क्योंकि दुनिया का माफिया क्या अमेरिका चाहेगा? दुनिया के अंदर देखिए मनी लॉन्ड्रिंग हमेशा हर जगह, और इंडिया में जितनी मनी लॉन्ड्रिंग होती है, पाकिस्तान में जितनी मनी लॉन्ड्रिंग होती है, आप समझ लें इंडिया के अंदर उसकी मिसाल इस तरह है कि आपने एक देग बनाई है, उसके नीचे जो चावल लग जाते हैं, यानी पतीले की जो खुरचन जिसे कहते हैं, उसके मुकाबले में इंडिया में समझ लीजिए हमारे मुकाबले में इतनी है। यानी इंडिया की इतनी मनी लॉन्ड्रिंग होती है कि अगर वो पाकिस्तान को देखे तो वो खुरचन टाइप है, इतनी होती है। लेकिन वो स्टेबिलिटी क्यों है उनकी? उसकी रीज़न ये है कि वहाँ से IT से वो पैसा कमाते हैं। हमारे यहाँ पर इंटरनेट ठीक चलता नहीं है पूरे मुल्क के अंदर, तो आपने IT का बिल्कुल किसी को कुछ पता नहीं है। हम आज भी एग्रीकल्चर करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, उधर ही रुके हुए कि एक्सपोर्ट बढ़े, IT को आप देख ही नहीं रहे। उस पर हुकूमत का कोई भी किसी किस्म का प्लान नहीं है। फजूलियात में 3 साल गुजर गए हैं और आप देख लें इस वक्त सूरत हाल क्या है। अगर इमरान खान ने इन चीज़ों को मैनेज ना किया, वो पैसा वापस लाने के लिए आगे सूरत हाल ना बढ़ाई, तो फिर वही हाल होगा कि आपका डॉलर बढ़ते बढ़ते वहाँ तक चला जाएगा। अब दुनिया को यही कहते रहेंगे जी ये हो गया वो हो गया। आर्टिफिशियल तरीके से अगर आप पिछली हुकूमतों पर इल्ज़ाम लगाते हैं तो सऊदी अरब को देख लो, उसे आर्टिफिशियल तरीके से अपना रियाल मेंटेन किया। ये सारी दुनिया करती है, आपको करना पड़ेगा, वरना तबाही आपकी करेंसी की हो रही है।